السلام علیکم سامعین و ناظرین، آج ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے وہی چھوٹی سی گزارش جو سب لوگ کرتے ہیں، یہ امیر المومنین خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نور نظر اور دختر نیک صاحبزادی ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام بعد کے نزدیک زینب اور بعد کے نزدیک ام رومان ہے۔ ان کی کنیت ام عبداللہ اور ان کا لقب صدیقہ اور حمیرہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے چوتھے سال پیدا ہوئی تھی۔ آپ 6 برس کی تھی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں ہجرت سے 3 سال قبل نکاح فرمایا اور شوال 2 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر کا شانہ نبوت میں داخل ہو گئیں اور 9 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے سرفراز رہیں۔ ازواج مطہرات میں یہی کنواری تھیں اور سب سے زیادہ بارگاہ نبوت میں محبوب ترین بیوی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی تعالی کا نزول ہوتا تھا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ 3 راتیں میں خواب میں دیکھتا رہا ہوں کہ ایک فرشتہ تم کو ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر میرے پاس لاتا رہا ہے اور مجھ سے کہتا رہا ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ جب میں چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھتا تو ناگہاں تم ہی ہوتی۔ اس کے بعد میں اپنے دل میں کہتا اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو اس خواب کو پورا کر دکھائے۔ ابن سعد نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا ہے کہ وہ خود فرمایا کرتی تھی کہ مجھے تمام ازواج مطہرات پر ایسی 10 فضیلتیں حاصل ہیں جو دوسری ازواج مطہرات کو حاصل نہیں ہوئی۔ پہلی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ دوسری، میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جس کے ماں باپ دونوں مہاجر ہوں۔ تیسری، اللہ تعالیٰ نے میری بارات اور پاک دامنی کا بیان آسمان سے قرآن مجید میں نازل فرمایا۔ چوتھی، نکاح سے قبل حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی تھی۔ آپ 3 راتیں یہی خواب دیکھتے رہے۔ پانچویں، میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن میں سے پانی لے لے کر غسل کیا کرتے تھے۔ چھٹی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں آپ کے آگے سوئی رہتی تھی۔ ساتویں، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی لفاف میں سوتی تھی اور آپ پر خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا تھا۔ آٹھویں، وفات اقدس کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھی۔ آپ کا سر اقدس میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا اور اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ نویں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری باری کے دن وفات پائی۔ 10ویں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور میرے گھر کے اندر بنی۔ یہ 10 فضیلتیں تھی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کی تھی۔ عبادت میں بھی آپ کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علم طب اور مریضوں کے علاج معالجے میں بھی کافی مہارت رکھتی تھی۔ 17 رمضان المبارک بروز منگل 58 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کی وصیت کے مطابق رات کے وقت آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ 2210 حدیثیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ ان کی روایت کی گئی احادیثوں میں سے 174 احادیثیں ایسی ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں ہیں اور باقی ان کے علاوہ دوسری کتابوں میں مذکور ہیں۔